اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی انہیں کچھ غم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو اونچا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ٹوٹے گاٹے والوں میں ہو جاتے۔ سب سے پہلے جو سے ہم نے آیت پڑھی، یہاں پہ ذکر اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں کیونکہ حکم یہی تھا کہ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، قیامت پر ایمان لے کر آئے اور نیک اور اچھے عمل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہم لوگ کو خوشخبری دیتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم نیک کام کرو گے دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، اور آخرت میں اللہ جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دوسری آیت پڑھی، یہاں پہ ذکر اس چیز کا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسی آسمانی کتاب کی استدعا کی تھی جس میں قانون شریعت اور آئین عبادت مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تو تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ عہد پورا نہ کیا۔ لیکن جب بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبرائیل نے بحکم الہی طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل دیے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو سی آیت پڑھی، یہاں پر ذکر اس چیز کا آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نہ ہوتی تو ہدایت نصیب ہی نہ ہوتی اور تمہارا انجام صرف اور صرف ہلاکت ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ان آیات میں ذکر اس چیز کا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل شہر ایلا میں آباد تھے اور انہیں حکم یہ تھا کہ وہ ہفتے کا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص کریں، اس روز کوئی شکار نہ کرے، دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ اور ان کے گروہ نے یہ چال چلی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور شنبہ کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی ہیں، اور یکشنبہ کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلیوں کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالتے۔ تقریباً 40 یا 70 سال تک یہی معمول رہا، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے بھی انہیں
یہ کام کرنے سے منع فرمایا اور فرما دیا کہ قید کرنا ہی دراصل شکار کرنا ہے جو شمبا کو کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ ان کے عقل اور حواس تو باقی رہے لیکن ان کی قوت گویائی زائل ہو گئی، ان کے بدنوں سے بدبو آنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ تقریباً 70,000 کے قریب لوگ تھے، لیکن بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو تقریباً 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ لوگ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی اور بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ بالکل ساکت رہا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے۔ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، جس کی رنگت خالص دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَبَّهَ عَلَيْنَا، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَتَسْقِي الْحَرْثَ، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے۔ مُسَلَّمَاتٌ لَا شِيَاطَ فِيهَا، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے۔ فَذَبَحُوهَا، تو اسے ذبح کیا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یہ جون سی ہم نے آیات پڑھی، یہاں پہ ذکر اس چیز کا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی بہت ہی مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا داد بھائی نے لالچ میں آ کر وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا، اور وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرما دے۔ اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے اور وہ زندہ ہو کر قاتل بتا دے گی۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جاہل تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں مذاق اڑانا شروع کر دیا، استغفر اللہ، طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ تو پھر انہوں نے یہ معلوم شروع کر دیا جی گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر ساری کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ صفات بتا دیتے ہیں کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، گائے کی رنگت کون سی ہونی چاہیے۔
اب بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی نیک شخص تھا، اس کا ایک بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا۔ انہوں نے اس کی گردن میں مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ہدیت رکھتا ہوں۔ جب یہ فرزند بڑا ہو اور یہ اس کے کام آئے، اور ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن بچیا جنگل میں بحفاظت الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بہت ہی نیک اور متقی ہوا، اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک بچیا چھوڑ دی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہے، اس کو اس جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ حاضر ہوئی، جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کی تو اجازت دی، مگر میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔ جوان پھر بازار آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی اور وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں بلکہ کوئی خریدتا ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لے آیا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ یہاں پر یہ بھی اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے، اور جو اپنے مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ والدین کی فرما برداری اللہ کو پسند ہے۔ غیبی فیض قربانی و خیرات سے کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ راہ الہ میں نفیس مال دینا چاہیے اور گائے کی قربانی افضل قربانی ہے۔ اس طرح سے آج کے رکوع میں بہت ہی زیادہ واقعات رہے 2-3 اور یہ بڑا ہی مزے کا سبق ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے بھی سنیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور کی برکت سے ہمارے دلوں اور روحوں میں نور عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔